جی السلام علیکم۔ اب پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک عجیب و غریب ہی کام کیا تھا کہ بجائے اس کے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اچھا استھیٹک کیا ہوتا ہے اور اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں، میں نے آپ کو استھیٹکس کو یا بیوٹی کے اسٹینڈرڈ کو سمجھنے کی امپاسبلٹیز بتائی تھیں، اور وہ امپاسبلٹیز میں نے اس لیے بتائی تھیں کہ اگر ایک ٹاپک مشکل ہے، مشکل کا مطلب ہے کہ ڈیٹیلڈ ہے، تو اس ڈیٹیل کو بائی پاس کر کے آپ اس ٹاپک کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس ٹاپک کو اگر آپ نے سمجھنا ہوتا ہے تو اس کو آپ کی ڈیٹیلز اس کی آپ کو سمجھنی پڑتی ہیں۔ وہ پوائنٹ یہ تھا اس پچھلے لیکچر کا۔ اب صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ وہ بیوٹی کے اوپر جو 2 کورسز ہیں وہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہت ہی گہری ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نہیں بھی کرنا چاہتے تو فی الحال آپ کے لیے ایک ایکسرسائز جو ہے نا وہ بڑی اچھی ہے، دا اسٹیٹک ایڈونچرز ان ڈیولپنگ نیو ٹیسٹ۔ یہ ایک چھوٹا سا ایک فن قسم کا ایک لیکچر ہے جو کہ آپ کو صرف یہ بتائے گا کہ اچھا اگر آج کی تاریخ میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ بیوٹی اور اگلی کے سٹینڈرڈ ذرا آسان نہیں ہے، تو اب مجھے کرنا کیا چاہیے؟ آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ ایک ایگزامپل یہ میں آپ کو دے رہی ہوں کہ جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آپ اگر خوبصورتی سمجھنے کی سینس تیز کرنا چاہیں تو آپ کے ارد گرد بہت سی چیزیں آپ روز کی بیسس پہ کسی ایک چیز کے بارے میں غور کر سکتے ہیں کہ وہ اگر اچھی ہے تو کیوں ہے، اگر خوبصورت ہے تو کیوں ہے۔ میں اگزامپل آپ کو دیتی ہوں کہ دیکھیں ہم کھانے پینے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، تو یہ کھانے کی دنیا میں سے ہی میں نے آپ کے لیے اگزامپلس نکالی، اور آپ کو پتا ہے کہ ہم یہ ایوری ڈے اس طرح کے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ وہ چیزیں دکھاؤں گی جو کہ کچھ کلچرز میں بہت ہی ویلیوبل ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہمارے کلچر میں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اب یہ آئس کریم ہے جو کہ گرین ٹی کے فلیور کی ہے، اور گرین ٹی بھی وہ جو کہ جیپنیز گرین ٹی ہے۔ جو جیپنیز گرین ٹی ہوتی ہے وہ اچھی خاصی ایسے لگتا ہے جیسے مہندی کا ذائقہ ہے۔ تو اب اگر اس مہندی کا ذائقہ وہ تو پہلے ہی نہیں پسند آپ کو، پھر اس کو آپ گرین ٹی کو آپ آئس کریم میں ڈال کے کیوں آئس کریم کا بڑا رکھ کریں گے؟ لیکن یہ ہماری سوچ ہے، کیونکہ ہم نے گرین ٹی کا جو ذائقہ ہے نا وہ ایکوائر نہیں کیا ہوا۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ بہت سے معاملات میں جو چیز ویلیوبل یا خوبصورت ہے اس کے بارے میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے ہمیں۔ اب یہ ایک کہہ لیں سمندری پودا ہے، اور یہ سمندری پودا سمجھے سیلڈ کی طرح کھایا جاتا ہے۔ اب تصویریں بہت بری ہیں لیکن اسی پہ گزارتا ہے۔ یہ گرین ٹی کا پاؤڈر ہے جو جیپنیز میں کہی تھی، یہ بالکل اس کا ذائقہ ویسے ہی مجھے لگتا ہے جیسے مہندی کا ذائقہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک تصویر ہے جو کہ میری ہی لی ہوئی ہے، یہ بھی ایک سمندری گھاس ہے جس کو ہم سی ویڈ کہتے ہیں، اس کو بھی سلاد کی طرح کھایا جاتا ہے اوپر مرچ مسالے ڈال کے۔ اب آپ سی ویڈ کیوں کھائیں گے؟ سی ویڈ آپ اس لیے کھائیں گے کیونکہ آدھی دنیا کھاتی ہے اور آپ اس ذائقے سے متعارف ہونا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک ڈیزرٹ ہے جس کو موچی کہتے ہیں، اور موچی جاپان میں بنتی ہے۔ جو چاول ہوتے ہیں ابلے ہوئے چاول، ان کو اتنا پیسا اور پھینٹا جاتا ہے کہ وہ ایک لچکدار چیز بن جاتی ہے، اور اس کو پھر آپ فلیور کرتے ہیں اور اس کی مٹھائیاں بنتے ہیں۔ تو یہ سمجھے کہ موچی مٹھائی ہے۔ اب آپ کو پسند آئے نہ آئے لیکن ایک دنیا کے ایک حصے میں بہت ہی ویلیوبل چیز ہے، تو آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ سیکھتے ہیں کہ اچھا کیوں ویلیوبل ہے، آپ اس کو چکھتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ اسی طرح مکھن، فلیورڈ مکھن جو ہوتے ہیں یا فلیورڈ بٹر، سافٹ بٹر جو ہوتے ہیں، وہ بھی ایک ایسی چیز ہے۔ اگر تو آپ نے فلیورڈ مکھن نہیں کھایا تو آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ یہ کرتے ہیں کہ نارمل مکھن آپ کو پسند ہے، آپ کو اس کا ذائقہ بہت اچھا لگتا ہے، روٹی کے اوپر، چاول کے اوپر، ٹوسٹ کے اوپر آپ لگا کے کھاتے ہیں، بڑا لذیذ ہوتا ہے، دال کے اوپر سالن کے اندر ڈال کے کھاتے ہیں، بہت مزیدار ہوتا ہے۔ لیکن آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ یہ کرتے ہیں کہ پھر اس ذائقے کی ڈیلیشیسنس، یعنی وہ جو چیز آپ کو خوش کر رہی ہے، اس کے ساتھ آپ اور ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ تو اور ایکسپیریمنٹس جب آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بیوٹی کے یا انجوائمنٹ کے یا خوشی کے اور نئے نئے مواقع آپ اپنے لیے کریٹ کرتے ہیں۔ اسی چیز کو آپ کہتے ہیں پروڈکٹس کی ڈیولپمنٹ۔ بیوٹیفل پروڈکٹس کی ڈیولپمنٹ یہی ہوتی ہے کہ وہ پروڈکٹ جتنا مزہ آپ کو دیتی ہے، آپ اس کا مزہ ڈبل کرتے ہیں کسی ایک طریقے سے، پھر ٹرپل کرتے ہیں ایک اور طریقے سے۔ اب میونیز ہے، میونیز سب لوگوں کو نہیں پسند۔ اب میونیز کا ذائقہ بھی آپ دیکھیں 20 سال پہلے تک پاکستان کے فوڈ میں میونیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، اور جب نئی نئی آئی تھی تو کہتے تھے یہ کیا گندی سی واہیات چیز ہے، کھٹی سرکے جیسا اس کا ذائقہ لگتا ہے۔ تو ہم نے نہیں وہ ایکسیپٹ کیا کچھ عرصے تک، لیکن جب اس کے
फ्लेवर्स डेवलप होना शुरू हुए और आपको पता चला कि इस सैंडविच में, सैलेड में बड़ी अच्छी लगती है, तब आपने इसको एक्वायर किया। तो ये एक्वायर जो करना होता है, यही असल में अपने आप को एजुकेट करना होता है किसी भी चीज़ की अच्छी खूबियों को सही अप्रिशिएट करने में। दुनिया के एक कोने में इस तरह की छोटी-छोटी सूखी मछलियाँ होती हैं, जिनको बस नमक लगा के सुखाया होता है, वो किसी भी खाने के ऊपर छिड़क के खा लेते हैं। मैंने खुद बहुत खाई हुई है, लेकिन सोचें कि ये खाने से पहले मेरे जैसे बंदे ने कितनी दफ़ा सोचा होगा कि मेरे हिसाब से इसमें कोई खूबसूरत चीज़ नहीं है। ऐसा लगता है ज़िंदा मछली, उसकी आँखें भी लगी हुई हैं। उसको आप क्यों खाएँगे और वो भी कच्चा, आप क्यों खाएँगे? मुझ जैसे बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें टेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो ये देखते हैं कि कुछ और लोग हैं जिनकी जो इस जायके को ना सिर्फ समझते हैं बल्कि इसको एंजॉय भी करते हैं। तो मेरे सामने बैठा हुआ अगर एक इंसान एक चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, उस चीज़ से बहुत खुश हो रहा है, उसको बड़ा वैल्यू कर रहा है, तो मेरे में भी एक तलब पैदा होती है इस चीज़ की दिमागी तौर पे, दिमाग के लेवल पे कि जिस चीज़ को वो एप्रिशिएट कर रहा है, मैं भी सीखूँ कि मैंने इसको कि वो उसमें अच्छी बात क्या है। तो हम में से कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं, पूरी तरीके से दूसरे की चीज़ को एप्रिशिएट करने में कुछ लोग नाकाम रहते हैं, लेकिन बहरहाल ये एफर्ट होती है अपने लिए ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स को मल्टीप्लाई करने की एक एफर्ट होती है कि आप उन 4 चीज़ों को ही खूबसूरत ना समझते रहें, जो आपको बताई गई हैं, आप उसमें 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं, 10वीं, 20वीं, 200वीं का इज़ाफ़ा करें। यानी अगर आप एजुकेटेड माइंडेड हैं, तो जो आपके माँ-बाप जितनी चीज़ों को खूबसूरत कहते हैं, आपने उसमें इज़ाफ़ा किया होता है। इसी तरह ये मछली के अंडे हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आई लोग क्यों खाते हैं। लेकिन लोग बहुत ना सिर्फ़ बहुत ज़्यादा खाते हैं, बल्कि ये बहुत ही शदीद महँगी खुराक है। इसी तरह ये जेली है जो जिसको पता नहीं बाबा टी कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे ये भी समझ नहीं आती कि ये क्यों करते हैं, लेकिन बहरहाल कुछ लोगों के लिए बहुत बहुत पॉपुलर है। फिर आपको पता है कि फूड्स जो लग्ज़री फूड्स हैं, वो डेवलप ही ऐसे होती हैं कि ज़ुबान पे, मुँह में जो ज़ायके इरप्ट हो रहे होते हैं, जब आप खाना चबा रहे होते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लेज़र आए। अब उसमें देखिए एक फ़ोम फ़ोम भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। कि इस फ़ोम में ग़िज़ाइयत तो बहुत क्या होगी, थोड़ा-सा लिक्विड है जिसको फ़ोम किया हुआ है। लेकिन जिस तरीके से ये छोटे-छोटे बबल्स आपके मुँह में फटते हैं और ज़ायका छोड़ते हैं, तो ये भी एक प्लेज़र की चीज़ है। ये वो प्लेज़र है जिसमें आपकी बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि इसमें कैलोरीज़ और ज़ायका और न्यूट्रिएंट्स शायद बहुत कम हो। लेकिन ये प्योरली ज़ुबान का चस्का है कि आपकी ज़ुबान को प्लेज़र मिलेगा जब इसके जिस चीज़ से फ़ोम बनाई हुई है, इसके ज़ायके जब फट-फट के आपके मुँह में आएँगे और आपका स्मेल करेंगे आप ये चीज़ें, तो समझें कि ये भी एक ब्यूटी की एप्रिशिएट करने का लेवल है। ये भी एक ये भी फ़ोम है जो खुराक में यूज़ होती है। तो ये मिसालें इस चीज़ की हैं कि हम हर पल कोशिश करते रहते हैं कि हमारे ब्यूटी जो स्टैंडर्ड्स हैं ना सिर्फ़ वो बढ़ते चले जाएँ बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा तरह की खूबसूरतियाँ जो हैं वो हम अपनी वोकैब्युलरी में लाते रहें। तो आप ये कर सकते हैं कि अपने इर्द-गिर्द आप देखें और चीज़ों को गौर करें और सोचें कि अच्छा एक चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो क्यों लग रही है? तो ये एक्सरसाइज़ आपको इन इटसेल्फ आपको ब्यूटी के बारे में एजुकेट करेगी। थैंक यू।